ایک حدیث ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور روزے دار کا جو ثواب ہوگا وہ میں خود دوں گا۔ روزے کی جو ثواب ہے، جو اجر ہے، جو انعام ہے، پروردگار عالم اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ تمام اعمال کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا۔ اگر قرآن کریم آپ نے پڑھا، پروردگار عالم فرشتوں کو حکم کریں گے کہ فلاں بندہ کو قرآن کریم کا ثواب دے دیا جائے، قرآن کریم کا اجر دے دیا جائے۔ فلاں بندہ نے زکوٰۃ دی ہوگی، فرشتوں کے ذریعے سے کہا جائے گا کہ فرشتوں اس بندے کو زکوٰۃ کا ثواب دے دو، فلاں بندے کو اس نیک کام کا ثواب دے دو، اجر دے دو۔ اسی طریقے سے کسی نے حج کیا ہو، فرشتوں کے ذریعے سے حج کا ثواب دلوایا جائے گا۔ کسی نے عمرہ کیا ہوگا تو کل قیامت کے دن پروردگار عالم فرشتوں کے ذریعے سے عمرے کا ثواب اس بندے کو دیا جائے گا۔ حتیٰ کہ صدقات خیرات کی ہو، کسی غریبوں کا تعاون کیا ہوگا، کسی بیوہ کا سہارا بنا ہوگا، تمام اعمال کا ثواب فرشتوں کے ذریعے سے دلوایا جائے گا۔ لیکن جب باری آئے گی روزے کی ثواب کا تو رب العالمین کہیں گے، اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرمائیں گے کہ اس کا ثواب، روزے کا بدلہ، روزے کا اجر میں خود دوں گا، اے فرشتوں تم پیچھے رہو، اس کا اجر میں خود دوں گا۔ اسی حدیث کے تحت میں شعب الایمان جو ہے حدیث کی کتاب ہے، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث بہت عجیب و غریب حدیث ہے، بہت شاندار یہ حدیث ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، تمام انسانوں کے ساتھ جب حساب و کتاب کا معاملہ شروع ہوگا، لیکن ایک انسان نے زکوٰۃ بھی دی ہوگی، روزہ بھی رکھا ہوگا، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی ہوگی اور تمام نیک اعمال کیا ہوگا، لیکن ساتھ میں اس نے کسی کی زمین ہڑپ کی ہوگی، کسی کی جو ہے اس نے غیبت کی ہوگی، کسی کی چغل خوری کی ہوگی، یا کسی کو ستایا ہوگا، یا کسی کو گالی دی ہوگی، یا کسی کا مال اس نے کھایا ہوگا۔ ایک انسان یہ تمام نیکیاں بھی کی ہوگی اور یہ تمام گناہ کے کام بھی کیے ہوں گے۔ تمام حق والوں کو بلایا جائے گا، تمام حق والے آئیں گے، اس انسان کا جو ہے نماز کا ثواب اسے دے دیا جائے گا کہ لو تمہیں اس انسان کا ثواب تم لے لو، کیونکہ اس نے چغل خوری کی تھی، غیبت کی تھی۔ اسی طریقے سے حج کا ثواب بھی اس حقوق والے کو دے دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے تمام نیکیوں کا ثواب حق والوں کو دے دیا جائے گا اور اس کے پاس تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی، تمام ثواب ختم ہو جائے گا، لیکن حق والے پھر بھی باقی رہیں گے۔ پروردگار عالم سے کہیں گے کہ میرا بھی حق چاہیے، اور اس انسان کا تمام نیکیاں ختم ہو گئی ہوگی۔ اس وقت پروردگار عالم، غور سے سنیے، اس وقت پروردگار عالم جو ہے تمام حق والوں کو اپنے پاس سے حق دیں گے، کہیں گے کہ اب روزے کا ثواب رہ چکا ہے، روزے کا ثواب اس بندے کو دے کر کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ یہ روزے دار کی فضیلت ہے، روزہ رکھنے کی فضیلت ہے کہ کل قیامت کے دن تمام نیکیوں کا ثواب ختم ہو جائے گا، صرف روزہ باقی رہے گا، اور روزے کا ثواب کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس باقی بچا کر کے رکھیں گے، اور اس روزے کے بدلے میں اس انسان کو جس کے لیے جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہوگا، اس روزے کے بدلے میں بچا کر کے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔